ہر صحابی کو ایک خصوصی ہے، یہ سیاست کے امام مانے جاتے، حضرت علی علم کے امام، شجاعت کے امام مانے جاتے، حضرت عمر عدالت کے امام مانے جاتے تھے، اور ابوبکر عشق میں امام مانے جاتے تھے۔ یعنی کہ باقی عاشق نہیں تھے، سب عاشق تھے، اور عثمان کو حیا میں امام مانتے تھے، غنا میں غنی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عثمان غنی تھے، سب غنی، مگر عثمان غنی خصوصیت ہے ہر صحابی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیاست کے امام ہیں، ملوکیت کوئی عیب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ پہلی غلطی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں فرمایا، ملک فرمایا ہے، مالکی یوم الدین۔ ملوکیت یا ملکیت یا بادشاہت یہ سلیمان علیہ السلام نے مانگی، عیب نہیں ہے یہ، لیکن پہلے خلافت آتی ہے پھر بادشاہت آتی ہے، یاد رکھنا فرق یہ کیا ہے۔ مخلوق میں پہلے خلافت آتی ہے پھر کیا ہے، بادشاہت آتی ہے۔ اب حضور سے خلافت چلتی چلتی اب یہ آئے گی، بادشاہت چلتی رہے گی، پھر کہے گا امام مہدی خلیفہ ہوگا، پھر حضرت۔ تو کہتے ہیں جی امام مہدی خلیفہ ہوں گے پوری دنیا کے، اور یہ باقیوں کے خلاف۔ میں نے کہتے ہیں پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ امام مہدی کے دور میں سب مسلمان ہوں گے، جو خلافت ابو بکر عمر عثمان و علی کو حاصل رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہی تو ان کو بھی ملتی ہے کہ اب وہ خلافت تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتی امام مہدی کو، ان کی خلافت تو سے چھوٹی ہے۔ درجے میں چھوٹی ہے، لیکن وہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ نہیں ہوگا، کفار ہوں گے۔ یہ خلافت جو حاصل ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوگی۔ دلیل کو سمجھو، لہذا تیری دلیل باطل ہے۔ کس کو حاصل ہوگی؟ جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی کافر نہیں تھا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کوئی کافر نہیں ہوگا۔ تو جو ابتدا تھی انتہا ادھر ہی آئے گی نبی، ابتدا بھی نبی کی خلافت سے سارے مسلمان، انتہا بھی نبی کی خلافت پر ہوگی سارے مسلمانوں میں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس چیلنج کو، زمان کا چیلنج ہے، تمہیں توڑ کے دکھا دوں۔ تو آدم علیہ السلام جب آئے تھے دنیا میں صرف وہ تھے، کوئی نہیں۔ انسانوں میں شیطان تو آیا تھا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں میں صرف حضرت حوا بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام تھے نبی۔ اور اس کے بعد جتنی اولاد پیدا ہوتی گئی، تو حابیل تو بعد میں مشرک ہوا ہے، پہلے تو مسلمان تھا، حابیل تو مسلمان تھا، قابیل تو بعد میں مشرک ہوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ابتدا کوئی پھر دوسرا خلافت ملی تھی نوح علیہ السلام کو، پوری دنیا میں صرف مسلمان تھے۔ سمجھ آ رہی؟ نوح علیہ السلام کے ٹائم میں بھی سب مسلمان تھے، یعنی ایک خلافت نوح علیہ السلام کو ملی، اس کے بعد سارے یہ پہلا جو قوم دوبارہ پیدا ہوئی پھر مسلمانوں سے پیدا ہوئی۔ اب ایک نبی سے پیدا ہوئی، تو جب قوم گمراہ ہوئی تو ختم، پھر دوبارہ نبی سے، اس وقت وہ سب مسلمان تھے، پھر دوبارہ یہ آبادی شروع۔ 70-80 مسلمان تھے، جوڑے تھے۔ تو اس دور میں بھی پوری دنیا میں نوح علیہ السلام اور اس کی امت کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، کافر وافر کوئی نہیں تھا، سیدھے انسانوں میں کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ اس آبادی پھر شروع ہوگی، اور آخر میں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا دور، سارے کافر مر جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہود مارے جائیں گے۔ بیچارے یہودیوں کو برا لگے گا، مرو گے تم، ٹینشن نہیں لو، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تم سب نے مر رہے تھے چاہ کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ توجہ کی جنگ ثابت نہیں ہے، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہے، وہ
تلوار سے ماریں گے، توجہ سے جس پہ ڈالیں گے پگھل جائے گا. یہاں شادی بھی کریں گے 7 سال تک اس دنیا میں خوشحالی رہے گی. کیا رہے گی؟ کسی کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، ابلیس فارغ ہوگا اس میں، 7 سال کے لیے موقوف ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے تو پھر شروع. تم لوگوں کو پوری دنیا پہ امام نے کیا $1 کا انعام ہے جو ثابت کرے قرآن سے. مجھے کسی نے دکھایا ہے، میں نے $100 دے تو میں جیت گیا. $10 کروڑ کا انعام ہے جو یہ ثابت کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے. میں کہا ٹھیک ہے، متوفی کا معنی اٹھا لینا ہے، موت تو صرف نہیں ہے، لغت میں دونوں معنی موجود. میں جیت گیا. کسی چیز کو اٹھا لینا کیا قرآن سے ثابت کر دے تیرے کو، جا تمہارا موقع لیتا ہے نا. اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے اٹھا لینا، ایک کہتا ہے موت. اب آئی سمجھ؟ تو جب تم موت کا قائل ہے تو پھر تم مسیح کیسے مانتا ہے؟ کیونکہ تو ہندو کا عقیدہ ہے کہ روح حلول کرتی ہے، دوبارہ سے جنم لیتی ہے. تم لوگوں کو پتہ کیا نہیں؟ دوبارہ جنم جو لیتا ہے کون سا لیتا ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اب اندازہ لگاؤ یہ کون تھا؟ اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ دیا اور ادھر مسیح کے موت کے قائل ہو. تب موت کے قائل ہو، زندگی تو قائل ہی ہو. زندہ لوٹ کے آ سکتا ہے، جو اس کا انتقال ہو گیا لوٹ کے کیسے آئے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زندہ لوٹ کر آ سکتا ہے، جس کا انتقال ہو گیا لوٹ کر آئے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ جنم لے گا وہ نئے روپ میں، کیونکہ 7 جنم کی قائل ہے. اس 7 جنم کو بھی ہم نے آپ کو بیان کیا کس طرح، مگر اس طرح. پہلا جنم ہمارا ہوا کس میں؟ عالم نفوس میں. ارواح کہتے ہو نا تم، ارواح کہتے ہو تو روح زندہ ہوئی، روح پیدا ہو گئی تھی، روح ڈالی جاتی ہے، نفس پیدا ہوتی ہے. لیکن چلو بزرگوں کے فرمانے چلو عالم ارواح کہہ رہے تھے کیا؟ تو انفسکم فرمایا ہے. یہ پہلا جنم. دوسرا ہوا تمہارے باپ کے پیٹ میں، سلب سے کہنا نا کہ تمہارے سلب سے، اسلاب سے پیدا، تم سلب سے پیدا. یہ پیٹ ہے، پیٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہڈیاں باپ کے اس سے بنتی ہے، کیونکہ سلب ہے اور گوشت ماں کے، گوشت ماں کے حصے سے بنتا ہے اور ہڈیاں باپ کے اس سے بنتی. ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں تمہارے ہڈیوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کون سا ہو گیا تمہارا جنم؟ 2. تیسرا ہو گیا ماں کے پیٹ میں. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا ماں کے پیٹ میں ہی تمہاری روح ڈال گئی. کتنے ہو گئے؟ یعنی اصل روح ماں کے پیٹ میں. کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گیا دنیا میں، ماں کے پیٹ سے آ گئے، پیدا ہو گئے تم. 6 قبر میں اور 7واں حشر میں. آج کی سب افسانوی باتیں، لوٹ کے اڑ گیا،
کارٹون بنائیں گے گائے اڑ رہی ہے، فلم بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اڑ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اولاد ہو نا، مان جاؤں گا تمہیں. ٹرینوں سے لے کے جا رہے ہو، یہ بھی انسان لے کے گائے کو لے کے جا رہے تھے اٹھا کے نیچے. تو میں نے آپ سے کہا کہ دیوبند تصوف میں علم کا قائل ہے، اور جو صوفی کو عالم نہیں مانتا وہ دیوبندی بھی نہیں ہے اور حنفی بھی نشتہ. چیلنج ہے تمہیں، میں تمہارے جراثیم مجھے پتہ چوز کے نہیں آتے، مجھے اللہ نے دیا ہے اسی کی برکت سے بزرگوں کی. اب آ جاؤ، اب آتا میں اصول کی کتابوں پر. تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہوتا ہے علم، بغیر مدرسے کے علم ملتا ہے کہ نہیں؟ اب حدیث سے ثابت. مدرسہ جو تمہارا درس نظامی جس نے نہ پاؤ اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو بھائی، پہلے حدیث آپ علیہ السلام نے قرآن سے لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے؟ علم لدنی. کیا علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہوتا. سمجھ آ گئی؟ جس میں کسب شامل نہ ہو. قرآن سے ثابت ہو گیا وَعَلَّمْنَهُ بِالْعِلْمِ، اللہ والے مدرسے میں اللہ نے سکھایا. کیا فرمایا؟ اللہ نے سکھایا اس کو. کیا؟ بس علم لدنی جس کو اللہ سکھاتا ہے. ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہے فقیہ النفس. اصول کی اصول کی کتابیں، اصول کی کتابوں میں فقیہ النفس ہوتا ہے جس کو براہ راست اللہ دیتا ہے. مدرسے والا فقیہ النفس. پہلی حدیث امام صحابی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صحیح ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو زہد اختیار کرے. دیکھو زہد جانتے ہو، میں تو تم سے زہد پوچھوں تو میں زہد کا بھی پتہ نہیں، پرہیز کہاں سے آ گئے. زہد اختیار کرتا ہے. دیکھو عابد میں اور زاہد زہد میں ابھی آتے جاتے کہ کیا چیز عابد میں اور زاہد میں فرق ہے. جو شخص زہد اختیار کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بلا تعلم علم عطا کرتا ہے. بلا تعلم علم عطا کرتا ہے. یہ روایت ہے قرآن سے بھی حدیث. کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے کلمہ لکھا ہے جو علم تمہیں کلمے سے حاصل ہو یہ تصوف میں. ایک روایت ہے گو کے ذوف ہو اس میں، لیکن اس کو لکھا بزرگوں نے کہ جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کرے، اللہ علم و حکمت کے چشمے 40 دن اللہ کے لیے خاص کرے، چلا ذکر کے ساتھ خاص ہے. یار اللہ حضور فرماتے اللہ علم و حکمت کے چشمے، علم و حکمت چلے سے آتی ہے. کون سا علم ہے؟ یہ علم باطن ہے جو تصوف سے حاصل ہوتا ہے. دونوں ظاہری بھی ہوتے تو باطن میں ظاہر ہے مگر ظاہر میں باطن نہیں ہے. اس لیے اغیار جتنے یہ ظاہر کے علم میں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر باطنی علوم میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، اور اس کی زبان سے جاری کرتا ہے. کتنے ہو رہے ہیں؟ 2. ذکر بھی وحبی ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور علم بھی وحبی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اچھا جنہوں نے مدرسہ پڑھا ان کو تم نے کیا کہا؟ علماء. یہی کہا نا. اور جنہوں نے خانقاہ پڑھا اس کو تم نے کہا اولیاء. ان پہ آ جاؤ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے علماء صالحین اولیاء صدیقین، یعنی مولوی کو ڈالا ہے صالحین میں اور ولی کو ڈالا ہے صدیقین میں. یہ تقسیم تم نے کی ہے، میں نے نہیں کی ہے. وَأَنْ أَمَلْنَا مِن نَبِيِّينَ صِدِّيقِينَ.
صدیق کا درجہ صالح پہ بڑا ہے. میرا بات یہ کہ ان کا درجہ تم سے بڑا ہے. والشہداء والصالحین. امام ابو حنیفہ نے بھی مانا اس درجے کو, قاسم نانوتوی نے بھی مانا اس درجے کو, شاہ اسماعیل شہید جیسا. تم تو بچے بھی نہیں لگتے ان میں شدت میں. جب وہ سید احمد شہید کا مرید ہے, وہ اس کے علم کو مانتا ہے, تو کون ہوتا ہے؟ تمہارے ہاتھ چوپی چے آج ڈولو, چوپی چے چیز میں آج ڈولو. یہ سارے تیمی ہے, یہ حنفی نہیں ہے. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا. کس کا؟ عقائد میں بھی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امت اجماع سے ہٹے ہوئے. ان کا الگ عقیدہ ہے. ہم نے لکھ کے کتابیں بتا رہا ہوں تم لوگ آہستہ آہستہ. میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ وہ بھی بزرگ تھا, کسی بزرگ پہ چلتے تو چلو, مگر آپ نے آپ کو سنتی مت سمجھو کہ سنت کے جس طرح روافض نے انکار کیا فضیلت پر, اور تم بھی منکر ہو فضیلت کی وجہ سے شریعت کے. رہ کیا گیا, کھڑے تو دوڑ ایک ہی جگہ پر, کھڑے تو ایک ہی جگہ پر. وہ علی کو مان کے باقی صحابہ کو نہیں مانتا, اور تم بھی ایک کو مان کے دوسرے کی تنقید میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو سب کو مانا بھائی, سب کا درجہ جو حضور نے بتایا وہی درجہ ہے, جو درجہ انہوں نے خود بیان فرمائے. ہاں یہ ہے کہ ان کی روایتوں میں حضرت علی کی فضیلت اور ہمارے میں ابو بکر کی. اس پہ لڑائی تو ہے, جس کو چھوڑ یہ ہے یہ اختلافی مسئلہ. اصل جو لڑائی ہے تکفیر صحابہ ہے, گستاخ صحابہ ہے. اب جس شخص نے گستاخی کی تو ان کے یہاں حرام ہے, مگر حرام کو ثواب سمجھنا کفر ہے. کیا کرنا؟ اب یہ سب کا معنی گالی لیتے, سب کا معنی گستاخی نہیں ہے, یہ یاد رکھو. سب کا معنی ہے صحابہ پر تنقید کرنا, ان کے مسائل پر. مانتا تو صحابی ہے مگر تنقید کرنا یہ بھی حرام ہے. یعنی ان کے اجتہاد پر تنقید کرنا سب میں. یہ لوگ مانا سب کا گستاخی لیتے ہیں, گستاخی نہیں ہے, صرف تنقید کرنا کہ یار یہ کیا کیا صحابی نے, اس طرح تھا, اس طرح تھا, اس طرح تھا. ہے تو صحابی, جیسے آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, یہ حرام ہے. لیکن اس حرام کو ثواب سمجھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر ہے. ہمارے عقائد میں کسی بادشاہ پہ لعن اولی الامر پر نہیں ہے, اور اللہ نے بھی لعن سے منع فرمایا ہے. تو بادشاہ پر لعن نہیں کی جا سکتی. لعنت ہو بادشاہ پہ یہ غلط ہے. بادشاہ کو لعنت نہیں کر سکتے, مگر اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے, چاہے وہ جابر ہو چاہے وہ ظالم ہو. سمجھ آ گئی؟ تو روافض کا یہ شروع سے عقیدہ رہا ہے کہ ان کے صحابہ پہ تنقید کرنا, بادشاہوں پر, تو یہ کیونکہ منافقوں کا ٹولہ جو اندر سے گھستا نا, تو اب تو ہم منافق نہیں کہہ سکتے, تو سبائیوں کی شکل میں, خوارج کی شکل میں اور روافض کی شکل میں موجود ہے. تو اس کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے, لیکن یہ غصے شیعہ سنی کے اندر ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے, مگر غصے کس کے اندر ہے؟ شیعہ میں اور سنیوں میں. شیعوں نے تو کر دیا, ان کا تو کباڑا انہوں نے کر دیا, کیونکہ ان کو تو گستاخ صحابہ پہ کڑا کر دیا. اب وہ رافضیت پہ چلے, اب سنیت کی طرف رخ کر دیا ہے, اور کسی شکل میں پہلے اسی طرح ان میں بھی بے احترامی پیدا کر دی تھی. پہلے اختلاف پہ بے احترامی اور چلتے چلتے اب تم میں بھی یہ چیز شروع کرنے کے چکر میں, لیکن سنیوں پر یہ بات کرنے والا رشتہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اصلی شیعہ زندہ ہو جب تک یہ گن بھی ختم. کیا اصلی شیعہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان پر رستے ہی, جب ادھر اصلی اور سنی میں جائے یہ سارا باہر گند باہر آ جائے, ختم ہو جائے. اب میرے بات سے کافی شاید متفق ہے. میں نے تمہارے تحریک اور تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کیا, میں نے اصلی قدم کیا اصلی اور نقلی, یعنی ایک تو ہے نہیں مگر بنا ہوا ہے. تو اس بات کا تو بالکل صحیح بات ہے کہ بزرگوں کی کہ اصلی موقوف ہے, مفقود ہے, مگر اب پاکستان میں بل پاس ہو گیا
تو اب سارے تو کھڑے نہیں ہوئے، چند کھڑے ہوئے تھے گلگت میں، تو تم کہتے جی سارے، تو چند کھڑے ہو گئے، تو یہ چند بھی تو ہے جن کو تم چند کو سب مت سمجھو، سب کو چند مت سمجھو۔ ایک امریکہ میں جا کے بیٹھ گیا، یہ بھی ان چند میں سے تھے، پکا رافضی ہے،